میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کو پہلی محبت کس سے ہوئی تھی؟ سب سے پہلی محبت مجھے ہوئی پریپ کلاس میں. اس کے بعد مجھے اپنی سپارے والی باجی سے محبت ہوئی. پھر مجھے 7-8 کلاس میں محبت ہوئی. اور پھر مجھے میٹرک کے بعد محبت ہوئی. تو بات ایسی ہی ہوئی تھی، لیکن تھی ون سائڈڈ. اور ون سائڈ بھی اس طرح تھی کہ بھائی اپن تھوڑا سا شرمیلا بچہ اور بات شات نہیں کر سکا، تو بس وہ ادھر ہی بڑھ گیا پروگرام. یار مجھے پہلی محبت نا 10th کلاس کے شروع میں ہوئی ہے، اور وہ اپوزٹ جینڈر سے ہوئی ہے. آپ لوگوں نے شاید یہ نوٹ کیا ہو کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی محبت کا نام لیتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے کسی لڑکی یا پھر اپوزٹ جینڈر کا تصور آ جاتا ہے، جبکہ محبت بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، محبت ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے. اور میرے اس سوال کا بھی یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں دراصل وہ محبت نہیں ہے، بلکہ محبت اس سے کئی اوپر کی چیز ہے. لیکن محبت آخر ہے کیا؟ محبت میری نظر میں لسٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر لڑکے کو اگر کوئی بھی نئی لڑکی اور اس سے خوبصورت لڑکی دکھ جائے تو اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. اور یہ آپ کو محبت ہوئی ہو تو 1 سال کے بعد آپ بھول جاتے ہیں. 1 سال بھی بہت زیادہ عرصہ بتا رہا ہوں، تو اس لیے میرے لحاظ سے حقیقی محبت شادی کے بعد ہی ہوتی ہے. محبت جو ہے نا صرف چہروں سے نہیں ہوتی، وہ آپ کو کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. محبت ایک احساس، فیلنگ کا نام ہے، جس چیز سے آپ کا دل مطمئن ہو یا جو چیز آپ کے دل کو بھا جائے اسے محبت کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فیلنگز ہیں، لویلٹی وغیرہ ہے، لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے خواری ہے. دیکھیں، محبت ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. ہر کسی کا سوچنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور محبت کی رائے بھی ہر کسی کی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جن میں سے زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اگر آپ کو کسی کی طرف اٹریکشن فیل ہوتی ہے، یا پھر کسی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو اچھی فیلنگز آتی ہیں، یا پھر آپ کو کوئی بلا وجہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے، یا ایسی بہت سی چیزیں، اس کا مطلب آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے. لیکن دراصل یہ اچھا فیل ہونا یا پھر کسی کی طرف اٹریکشن فیل ہونا، یہ بس ہارمونل چینجز ہوتے ہیں جو ہمارے برین میں ہوتے ہیں، اور جسے ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں. دراصل وہ ہارمونز ہمارے برین میں ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے. دیکھیں، جب آپ کسی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کرتے ہیں یا پھر کسی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس وقت جو آپ کو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اور کچھ بھی نہیں، بس ہمارا برین آکسیٹوسن ریلیز کر رہا ہوتا ہے، جسے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے میرے دل میں کوئی فیلنگز آ رہی ہیں یا پھر جذبات آ رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے. وہ بس آکسیٹوسن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک فیکٹ بتا دوں کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم اور نظریں نیچے کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں، تاکہ مرد ڈسٹریکٹ نہ ہو. اب آپ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہارمونز کی وجہ سے اگر ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے جسموں میں اسی لیے رکھے ہوں گے تاکہ ہمیں ایک دوسرے سے فیلنگ آئے. اب اسے اگر آپ میرے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو دراصل یہ سیلفشنس ہے، کیونکہ جب آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے جسے آپ محبت کہتے ہیں، وہ دراصل آپ کو اس شخص سے محبت نہیں ہوتی، وہ آپ کو اپنی اس فیلنگ سے محبت ہوتی ہے. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ آج بیٹھ کر اچھی فیلنگ آ رہی ہے، تو اگر کل کو آپ کو وہ فیلنگ آنا بند ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کو محبت ختم ہو گئی ہے؟ دراصل آپ کو محبت تھی ہی نہیں. جب تک آپ کو اپنا فائدہ نظر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا، اور جب آپ کو فیلنگ آنا ختم ہو گئی تو آپ نے کہا کہ اب مجھے محبت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب تم سے وہ فیلنگ نہیں آ رہی، اور آپ نے اسے چھوڑ دیا. دیکھیں، ایک ہارمون ہوتا ہے ڈوپامین. جب آپ کو کسی سے کوئی اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، پلیئر کی یا پھر ایسی کوئی اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، تو دراصل وہ آپ کی باڈی ڈوپامین ریلیز کر رہی ہوتی ہے. اور ڈوپامین ایک ایڈکٹیو ہارمون ہے. جب بھی آپ کو ڈوپامین ملتا رہتا ہے تو آپ کی باڈی کو اگلی دفعہ اس سے زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتا ہے. جتنی بھی ایڈکٹیو چیزیں ہیں یا پھر جتنے بھی نشے ہیں، وہ دراصل اس ڈوپامین ہارمون کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور جب بھی آپ کی باڈی کو ڈوپامین کی ایڈکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو پہلے سے زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتا ہے اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. اسی لیے آپ کو اس پہلے والے انسان جس سے آپ کے مطابق آپ کو محبت ہو گئی تھی، اس سے کوئی زیادہ خوبصورت شخص چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی وہ ڈوپامین کی نیڈ پوری ہو سکے، جس کو آپ لوگ محبت کا نام دیتے ہیں. دراصل یہ ڈوپامین یہ آپ کو ایڈکشن ہوئی ہوتی ہے. جب پچھلے بندے سے وہ ایڈکشن پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ جی اب وہ فیلنگ نہیں آ رہی، تو اس سے کوئی بہتر انسان آپ کو ملے گا
تو وہ آپ کی ڈوپامین کی نیڈ پوری ہوگی، پھر جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی بس اب مجھے اس سے محبت ہوگی ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو ایک اور فیکٹ بتا دوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت رکھی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دراصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جسے ہم محبت کہتے ہیں کہ ایک فیلنگ ہے، ہمیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر اچھا لگے، کسی سے بات کر کے اچھا لگے، تو وہ محبت ہے۔ تو میرے مطابق کہ جب آپ کو کسی سے اچھی فیلنگ آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس لیے بیٹھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی اس فیلنگ سے محبت ہوتی ہے، آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں تاکہ آپ کو اچھا محسوس ہو سکے۔ اس میں آپ اس کے لیے نہیں سوچ رہے بلکہ آپ اپنے فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ اپنے ایک مطلبی ٹائپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی، آپ اپنی خوشی کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ محبت نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر یہ سب محبت نہیں ہے تو آخر محبت ہے کیا؟ تو میرے مطابق محبت کہتے ہیں قربانی دینے کو، یا پھر کسی اور کو اپنے سے زیادہ پریورٹی دینا، یا پھر اپنے سے زیادہ کسی اور کے بارے میں سوچنا۔ اب میری اس بات سے تو آپ سب لوگ ایگری کریں گے کہ سچی محبت تو ماں باپ کی محبت ہی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے سے زیادہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے باپ ہمارے لیے باہر کمانے جاتے ہیں، کچھ بھی خریدنا ہو تو پہلے ہمارے لیے خریدتے ہیں اور اپنے آپ کا بعد میں سوچتے ہیں۔ اسی طرح ہماری مائیں پہلے ہمارا سوچتی ہیں، اپنا بعد میں سوچتی ہیں۔ اور اسی طرح جب ایک لڑکا لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس پر محبت فرض ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے یہ فرض کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے قربانیاں دے، اپنی بیوی کو کما کے کھلائے، اور اگر اپنے لیے کچھ خریدنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے بھی خریدے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیوی پر بھی فرض کر دیا کہ وہ اپنے شوہر کی ہر بات مانے۔ اور اگر اسی طرح آپ حقوق العباد دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی سبق دیا جاتا ہے کہ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کے بارے میں سوچو۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کا سبق ملتا ہے، اور اگر آپ پورے اس حقوق العباد پر ریسرچ کریں تو آپ کو قربانی کا ہی سبق ملے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کا حکم ایسے ہی نہیں دیا، اس کے پیچھے بہت بڑی ریزنز ہوتی ہیں جو ہمارے چھوٹے سے ذہنوں میں آتی نہیں ہیں، اور ہم پھر اس کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں یا پھر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں اسلام کی چیزوں پر۔ اور اب جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں اس سے انشاءاللہ آپ کو میری ساری فلسفی کی سمجھ آ جائے گی کہ میں اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور وہ ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہم پر فرض کی ہیں، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو قربانی کا ایلیمنٹ ملے گا۔ اگر کوئی بندہ سخت سردی میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو لہٰذا وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یا پھر کوئی بندہ فجر سے پہلے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنی بھوک اور پیاس کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے مال میں سے ہر سال کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیتا ہے تو وہ بھی اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اور باقی عبادات کا میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، آپ خود اس کے بارے میں ریسرچ کریں، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہر عبادت میں قربانی کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے۔ اب ذرا جو عوام کی ڈیفینیشن ہے محبت کی وہ یہاں پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، جب بھی اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اسے اچھی فیلنگ آتی ہے، اس سے اللہ سے ایک کنیکشن محسوس ہوتا ہے، لیکن نہ تو وہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزے رکھتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، تو کیا آپ اس کی یہ بات مان لیں گے کہ اسے واقعی اللہ سے محبت ہے؟ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو میرا سارا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جا سکتی ہے کہ جن کاموں سے انہوں نے ہمیں روکا ہے ہم اس کام سے رک جائیں۔ جیسے کہ میرا بھی دل کرتا ہے گانے سننے کا، میرا بھی دل کرتا ہے گالیاں دینے کا، لیکن اگر میں یہ سوچ کے ان کاموں سے رک جاؤں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے روکا ہے تو لہٰذا میں اپنے نفس کی قربانی دے رہا ہوں، اور اسی کو محبت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون سی قربانیاں دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو دیکھیں یہ قربانی والی بات صرف انسانوں کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر اپلائی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو وہ ہمارے لیے قربانی دیں گے۔ اللہ کی محبت کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا فائدہ چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور باقی تمام جانداروں سے
ہمیں زیادہ اہمیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے ہزاروں سالوں پہلے ہی فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ حالانکہ اس وقت جن بھی اس دنیا میں موجود تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنوں سے بھی زیادہ اہمیت دی، جس وجہ سے پھر ابلیس غرور میں آ گیا تھا۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ ہمیں کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، مگر ہم لوگ ہی بہرے ہیں۔ اور اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھیں تو جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کے ثبوت ہیں، مگر ہم خود ہی غافل بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے محبت کی ڈیفینیشن کو ہی چینج کر دیا، اور ہم نے محبت کی ڈیفینیشن کو یہاں تک محدود کر لیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف کسی لڑکی سے ہی محبت ہوتی ہے۔ اب میں بالکل آخری بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی احکامات ہمیں دی ہیں اس کی بالکل مخالفت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہے، تو وہ بالکل جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر وہ چاہے میں ہوں یا آپ۔